نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ پروگرام میری پہچان سے آپ کی میزبان سحر شیخ حاضر ہیں۔ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی امان میں رکھے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے بڑھ کر زندگی اللہ تبارک و تعالی کی ایک خوبصورت دین کہ جو ہمارے پاس جب آ جائے تو اس کا صحیح استعمال یہ بہت ضروری ہے۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں ایک راستہ غلط طرف جا رہا ہے، ایک راستہ صحیح طرف جا رہا ہے۔ جو صحیح طرف جا رہا ہے وہ کون سا راستہ ہے، جو غلط طرف جا رہا ہے اس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ جب تک غلط اور صحیح کو دیکھا نہیں جائے گا تب تک دونوں میں موازنہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن بسا اوقات ایک ایسی ڈگر پر انسان آ کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ جب وہ ان دونوں کے درمیان میں ہوتا ہے، یعنی وہ درمیانی راستہ جس پہ چلنا نہیں چاہیے، کیونکہ جب ایسے کسی موقع پر انسان پھنس جائے کہ نہ وہ صحیح اور غلط کی پہچان کر سکے اور درمیان میں آ جائے تو پھر معاملات اور بھی الجھ جاتے ہیں۔ ایسے بہت سارے معاملات کہ جن کو ہم اپنی زندگی میں فیس کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسا میں نے کہا کہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہترین عطیہ ہے، ایک ہی بار ملنی ہے، بار بار نہیں ملنی، لیکن اس زندگی میں معاملات بہت سارے ہیں، بہت ساری سٹیجز آتی ہیں زندگی میں، بچپن، نوجوان، جوانی، بڑھاپا، ان تمام چیزوں سے ہم نمٹتے ہیں اور ان ادوار سے گزرتے ہوئے بہت سارے ایسے لمحات آتے ہیں زندگی میں کہ جن میں فیصلہ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور اس وقت وہ صحیح یا غلط یعنی وہ پرکھ کا عمل جو ہے وہ لازمی آنا چاہیے، جو تجربات کی روشنی میں انسان کو آتا ہے۔ اور ایسے میں جب تعلیم کے مدارج سے انسان فارغ ہوتا ہے تو بہت اہم فیصلہ زندگی کا کہ جب وہ اپنا رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے جا رہا ہوتا ہے، جو والدین کے ساتھ اکثر اور اکثر بچے خود بھی فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، رشتہ طے کرتے وقت کن چیزوں کو دیکھنا چاہیے، کیا کیا چیزیں مد نظر رکھنی چاہیے۔ یہ وہ لمحات، یہ وہ جگہ ہوتی ہے کہ جب انسان کو بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں دین اسلام ہماری کیا رہنمائی کر رہا ہے، ہمارا معاشرتی اس وقت جو ماحول ہے، جو ہمارا سیٹ اپ ہے وہ ہمیں کس طرف لے کر جا رہا ہے، اور ایسے میں ہمارے والدین کو اور ہم نے کس طرح سے پازیٹیو عمل کرنا ہے کہ ہم اپنے ان رشتوں کو پائیدار بنا سکیں تاکہ ایک مسلم معاشرہ، ایک بہترین معاشرہ دکھائی دے سکے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم اسی پہ بات کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کل ہم نکاح کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ نکاح کی اہمیت و فضیلت، تو بات چلتے چلتے رشتوں تک آن پہنچی تھی کہ ایسے رشتے کہ جب ان کو کرتے وقت ان کی دیکھ بھال نہ کی گئی ہو، ان میں سوچ وچار نہ کیا گیا ہو تو وہ اکثر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو آج ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم رشتہ طے کرتے وقت کیا دیکھنا چاہیے اسی پر گفتگو کریں گے۔ آپ بھی پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، آج ہمارا موضوع یہی ہوگا، اور ہمارے اس موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے محترم مہمان آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتی ہوں۔ میری پہلی مہمان محترمہ سعدیہ انصاری صاحبہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور انہی کے ساتھ میری دوسری مہمان محترمہ امتیاز جاوید کاکوی صاحبہ، السلام علیکم۔ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے مجھے بہت خوشی ہے کہ میرا آج گیسٹ کا پینل بھی ماشاءاللہ اتنا معزز اور اتنا معتبر ہے کہ زندگی کے تجربات اور وہ تمام ان کی روشنی میں آج انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ گفتگو کریں گے۔ تو ناظرین آپ بھی پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، یقیناً آپ نے بھی بہت سارے تجربات دیکھے ہوں گے، خود آپ پہ گزرے ہوں گے کہ رشتہ طے کرتے وقت جن معاملات کا سامنا ہوا اور اس کے بعد جو نتائج حاصل ہوئے، آپ ضرور پروگرام میں شامل ہو کے کال کیجیے گا۔ لیکن ہم چلیں گے اپنی مہمان محترمہ سعدیہ انصاری کی طرف، جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے تو شادی کرنا بہت آسان عمل تھا، ایک دوسرے کو بتا دیا جاتا تھا تو رشتے ہو جاتے تھے، لیکن آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ شادی کے دفاتر بھی کھول دیے گئے ہیں، یعنی میچ میکر کے نام سے آفیسز ورک کر رہے ہیں۔ اتنی گمبھیر صورتحال کیسے ہو گئی، کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حقیقتاً یہ بہت ہی گمبھیر مسئلہ ہو گیا ہے اور اس کی کچھ وجوہات ہیں سہرش۔ دیکھیے ایک زمانہ تھا، کچھ زیادہ دور نہیں، 25-28 برس پہلے تک بھی یہ کیفیت تھی ہم لوگوں میں، آپس میں، پاکستانیوں میں، ہم مسلمانوں میں، کہ ہم ایک دوسرے کے گھر ملنا جلنا بڑے اخلاص کے ساتھ ایک کیفیت ہوتی تھی کہ ملتے جلتے رہنا ہے سب کو، ایک دوسرے کا دکھ سکھ بانٹنا ہے۔ اچھا جہاں بھی ہمارے بڑے جاتے تھے بچے ساتھ جاتے تھے، یہ بھی ایک کیفیت تھی کہ جو بہت زیادہ ملنا جلنا اور بچوں کا ساتھ ہونا۔
بچوں کی ایک ایک چیز کی نہ صرف نگرانی کی جاتی تھی بلکہ ان کو ملایا جاتا تھا. اور اسی طرح سے لڑکی جب جوان ہو رہی ہوتی تھی اس وقت ایک لڑکی کا کریئر کا ہونا یا ایک لڑکی کا بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونا یہ ذہن میں نہیں رہتا تھا. اور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ذہن میں رہا کرتی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ جب بالغ ہو بچی تو اس کا نکاح کر دو, جب بالغ ہو جائے جوان تو پھر وہ اس کا نکاح کر دیا جائے, اور اگر وہ استطاعت نہیں رکھتا تو روزے رکھے. یہ ساری تعلیمات جو تھیں ہمارے اپنے دین کی یہ اس قدر اہمیت رکھتی تھیں. وہ پھر ماحول بدلنا شروع ہوا, ہم مادہ پرستی کی طرف اور کچھ دنیا کی میں آگے بڑھنے کی طرف ایسے نکلے کہ ہم نے بچوں کو بھی پیچھے چھوڑا اور بچوں کی تربیت کو بھی پیچھے چھوڑا, کہ جہاں ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو بتایا جاتا تھا, انسانوں کی پہچان سکھائی جاتی تھی, خود بھی سیکھتے تھے بچوں کو بھی سکھاتے تھے. تو ایک تو یہ وجہ ہوئی کہ ہم لوگ آپس میں دور ہوئے مسلمان, اور اس طرح سے آنا جانا اور وہ سب نہیں رہا. اور اب اگر آنا جانا ہے تو وہ یہ ہے کہ بچے کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے, ہم کیوں جائیں, ہم بور ہو جائیں گے وغیرہ وغیرہ. دوسرے تربیت کا ایک انداز ہوا کرتا تھا جہاں ماں باپ جو تھے وہ انسانوں کی پہچان سکھلانے کے علاوہ تربیت میں جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ لڑکوں کو سورہ مائدہ سکھاؤ اور لڑکیوں کو سورہ نور سکھاؤ. دیکھیے سورہ مائدہ کے اندر لڑکوں کے لیے ایسے احکامات ہیں کہ جس سے وہ زیادہ اس سے مستفید ہوں. سورہ نور کے اندر پردے کے احکامات بھی ہیں اور زنا کی وبال بھی ہیں اور مرد و زن کا نگاہیں نیچے رکھنے کا بھی ہے, اور جتنے پردے کے احکامات اور عورتوں کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ پیچھے ہٹ گیا. دین کی تعلیم پیچھے ہٹ گئی. تو جیسے جیسے ہم دین سے دور ہوتے چلے گئے بچوں کو ایک آزاد سوچ دی گئی جس نے ان کے اوپر بہت ہی نیگیٹو اس صورت میں ایفیکٹ ڈالا ہے کہ وہ جو آزاد سوچی, اچھا ٹھیک ہے تم نہیں جانا چاہتے نہیں جاؤ, اچھا تمہیں یہ بننا ہے تم یہ بنو. مطلب اس میں پھر عمر بھی نکل رہی ہے بچیوں کی, لڑکوں کی عمر کا تو پھر بھی اتنا زیادہ وہ نہیں ہے, لیکن لڑکیوں کی عمر اس کے اندر جو ہے وہ نکلتی چلی گئی. اور یہ ساری وجوہات جو ہمارے ساتھ چل رہی ہیں آج پھر ہم تکلیف کی ایک سچویشن میں ہے کہ جہاں والدین اتنی شدید ذہنی اذیت کا خاص طور پر مائیں شکار ہیں کہ جن کی بچیاں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں یا جن کے بچے بچیوں ان کو اتنی آزادی دی گئی کہ وہ اپنے فیصلے کریں, اپنی پسند کے لیے کو ترجیح ان کی دی گئی. تو لہٰذا وہ مخلوط تعلیم میں انہوں نے اپنی پسند کا اظہار کیا اور وہاں پر بغیر سوچے سمجھے کر دیا گیا, تو لہٰذا وہ بھی اذیت میں ہے کہ وہ پھر گھرانے ٹوٹنے لگے. بے شک بے شک. اور یہ یقیناً آپ نے دیکھی ایک وجہ جو بہت ہی میں دیکھ رہی ہوں کہ اس وقت عام طور پہ ہمارے یہاں معاملات میں دیکھی جاتی ہے, اپنے رشتہ داروں سے ملنا تو بہت مطلب ہم اپنے ہمسایوں سے بھی ملنا پسند نہیں کر رہے ہوتے اور اپنی زندگی میں مگن ہیں اور اپنے شب و روز کو کچھ اس طرح سے اتنی تیزی سے گزار رہے ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ اس کے ایفیکٹس ہمارے بچوں پہ کیا آئیں گے. اور جب ان کی زندگیاں شروع ہوں گی تو اس وقت آپ کا یہ اکثر ہم دیکھتے ہیں, ایک بات میں دیکھتی ہوں اکثر مشاہدہ بھی ہے میرا کہ وہ لوگ کہ جو بہت اچھے طریقے سے خاندانوں میں ملنے والے ہوتے ہیں, لوگوں سے ملنے جلنے والے ہوتے ہیں, جب ان کے بچوں کی خوشیوں کا ٹائم آتا ہے تو بہت سارے لوگ ان کی خوشیوں میں شریک ہو رہے ہوتے ہیں. اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کونے میں زندگی گزار دی تو جب ان کی خوشی کا وقت آتا ہے یا خدا نہ خواستہ کوئی غم کا وقت آتا ہے تو وہ چند مٹھی بھر لوگ ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے وہ خود بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے تمام عمر کیا کیا. تو یہ بڑی سوچ طلب بات ہے, اس بات کو ضرور سوچیے گا. پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں آپ. رشتہ طے کرتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے, رشتہ طے کرتے وقت کن کن امور کو ذہن میں رکھنا چاہیے, کیا کہیں گے آپ؟ شکریہ سرش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کی 71 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض, کہ وہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے رفیق اور غمگسار ہوتے ہیں, دوست ہوتے ہیں. اب جو مغرب نے ہمیں تصور دیا ہے ایک شادی کا اور نکاح کا اور مرد اور عورت کا, اس میں عورت کو مرد کے حریف کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے. اب عورت کو احساس یہ ہوتا ہے کہ اسے تعلیم یافتہ ہونا ہے, اسے جاب کرنی ہے اور اسے مرد کے برابر آ کر فیس کرنا ہے زمانے کو, اور اسے وہ خود معاشی ذمہ داریوں کو بھی اٹھاتی چلی جا رہی ہے, جس سے ایک پورے سسٹم پر ایفیکٹ پڑا ہے. صحیح. جب ہم کہتے ہیں کہ کن امور کا خیال رکھنا چاہیے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو اگر ہم سامنے رکھیں, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی ایسا شخص تمہارے لیے نکاح کا پیغام لے کر آئے, تمہارے پاس نکاح کا پیغام لے کر آئے جس کے دین اور اخلاق کو تم پسند کرتے ہو, تو تم اس نکاح کے پیغام کو قبول کرو.
اور وہ قوسین میں دیا جاتا ہے کہ ظاہر بہن یا بیٹی کا، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو فساد بپا ہوگا۔ اب غور کریں کہ بہت پرائرٹی کس چیز کو دی جا رہی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ نکاح کا پیغام آیا ہے اور تمہیں پتہ ہے کہ اس کا اخلاق اچھا ہے، اس کا کردار اچھا ہے، اس کی دینداری پہ تمہیں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، تو اس پیغام کو قبول کرو۔ اور اگر میں کہتی ہوں کہ اہل محبت اور سوچنے لگیں تو گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان مبارک کو سامنے رکھیں اور فیصلہ کر لیں تو بہت آسانی ہو جاتی ہے، بے شک۔ لیکن ہمارے ہاں ہم معیار زندگی کو اتنی اونچائی پر دیکھتے ہیں، ہمارے مقاصد بہت معمولی اور گھٹیا ہو کر رہ گئے ہیں، اور ظاہری جھوٹے مادی پیمانوں کو ہم نے بہت بلند کر کے رکھ دیا۔ کوئی شک نہیں۔ پھر ایک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اور بھی مختلف فرامین سے جو بات پتہ چلتی ہے وہ دینداری کا انتخاب ہے۔ خواہ مرد نے عورت کا انتخاب کرنا ہے تب بھی وہ دینداری کو دیکھے، اور اگر عورت نے مرد کا انتخاب کرنا ہے تو تب بھی وہ دین اور اخلاق کی بنیاد پر فیصلہ کرے۔ ہمارے ہاں جو مروج طریقے پائے جاتے ہیں، اگر لڑکے نے شادی کرنی ہے تو سب سے پہلے کیا دیکھا جاتا ہے کہ لڑکی تعلیم یافتہ ہو، خوبصورت ہو، کم عمر ہو، ساتھ وہ جاب بھی کر رہی ہو تاکہ کفالت کا بوجھ بھی دونوں اٹھا سکیں، اور ان ساری خوبیوں کے بعد پھر اس لڑکی کو پسند کیا جاتا ہے۔ اور اگر لڑکی میں کہیں معمولی سا بھی کوئی نقص، کوئی عیب پایا جاتا ہے، وہ کم شکل ہے، وہ غریب ہے، وہ اتنی تعلیم یافتہ نہیں ہے، فوری طور پر بغیر سوچے سمجھے اسے رد کر دیا جاتا ہے، یہ سوچے بنا کہ ہماری بھی بہنیں اور بیٹیاں ہیں۔ بڑی سوچ طلب بات ہے ناظرین، اور ہر جگہ پہ لمحہ فکریہ ہے کہ فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ لمحات جو ہمارے سامنے آ گئے ہیں یہ ہمارے اپنے پیدا کرتا ہے۔ وہ بہن بیٹی جس کو ہم ریجیکٹ کر کے جا رہے ہیں وہ بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہے، ہمارا ہی ایک حصہ ہے، اور اپنے گھر میں بیٹھی بیٹیوں کو ہم ماورائی مخلوق بنا کر کسی کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں انہیں کہ جی ہماری بیٹیاں جو ہیں ان کے اندر تو اتنے گن ہیں، اتنی صلاحیتیں ہیں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم خود جان رہے ہوتے ہیں کہ ان میں اتنی صلاحیتیں موجود نہیں ہوتی۔ تو ناظرین بات بڑی ہی اہم چل رہی ہے، رشتہ طے کرتے وقت کن امور کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک مختصر سے وقفے کا۔ پروگرام میری پہچان میں کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ ناظرین ہم بات کریں رشتہ طے کرتے وقت کیا دیکھنا چاہیے۔ وہ لوگ جن کی شادیاں ہو چکی اور جو ان پیچیدگیوں سے گزر رہے ہیں، جو ان معاملات کو اب دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، وہ یقیناً ان باتوں کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جب رشتہ طے کیا جا رہا تھا اس وقت ان تمام چیزوں کو کیوں نہیں دیکھا گیا۔ جب آپ لڑکی دیکھ رہے تھے، جب لڑکا دیکھ رہے تھے، تو اس وقت بھی وہ تمام چیزیں ان میں موجود تھیں، لیکن اس وقت آپ نے ان کو نظر انداز کیا، لیکن اب وہی چیزیں آپ کو بری لگنے لگی ہیں۔ کیوں؟ جب آپ نے اس وقت نظر انداز کیا تھا تو آپ اس کو اب نظر انداز کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ یا تو آپ کو اس وقت ہی اس کو نوٹس کر لینا چاہیے تھا اور آپ اگلی زندگی میں پریشان نہ ہوتے۔ جب آپ نے نہیں کیا تو اب یہ معاملات جو ہیں کہ لڑکی گوری چٹی ہونی چاہیے اور پڑھی لکھی ہونی چاہیے، پھر کم عمر بھی ہونی چاہیے، یہ سارے معاملات ہم دیکھ رہے ہیں نا ہمارے معاشرے میں چل رہے ہیں، اور جس طرح آپ گفتگو کری میں چاہوں گی آپ اپنی بات کو مکمل کریں، ہم بات کو پھر آگے بڑھاتے ہیں۔ سیرش ہم بات ہو رہی تھی کہ ہم آج کل کن چیزوں کو پرائرٹی میں رکھتے ہیں، تو ہمارے لیے بہت اہم مادہ پرستی چونکہ بڑھ چکی ہے نظام زندگی میں۔ پھر ایک اور بات یہ ہے کہ ہر شخص اپنے بہن بھائیوں اور اپنے دوست احباب کے سٹیٹس پہ رہنا چاہتا ہے، اور یہ اس کی فطری ضرورت بھی ہے کیونکہ اس نے ان میں موو کرنا ہے، تو اس پر معیار زندگی بلند ہونے کی بنا پر اس کے لیے مشکل ہو گیا، تو سب سے پہلے جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ مالی حیثیت کو دیکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، لڑکا بھی لڑکی کی مالی حیثیت کو دیکھنے لگ گیا ہے، اور لڑکی والے بھی یہی دیکھتے ہیں کہ لڑکا مالی حیثیت میں کس کا مالک ہے، کس حیثیت کا مالک ہے۔ پھر آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ مناسب جب عمر ہوتی ہے اس وقت شادی نہیں کی جاتی، وہ شادی کی ایج گزر جاتی ہے، اور گزرنے کے سبب کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں مخلوط تعلیم اور مخلوط جائے ملازمت پائی جاتی ہے۔ ان دونوں کے اسباب سے لڑکوں کی بھی بہت سی دوستیاں، وہ فیس بک اور موبائل چونکہ موجود ہیں، اب ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ جب وہ شادی کر لیں گے تو انہیں ایک تک محدود ہونا پڑے گا، تو اس وجہ سے بھی وہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے، اور اسی طرح لڑکی کے ساتھ بھی یہی معاملات ہو چکے ہیں۔ تو ہمیں اس سوسائٹی کی ان سارے بگاڑ اور ان خامیوں پر نظر رکھتے ہوئے اور پھر یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ دینداری اور اخلاق سب سے زیادہ پرائرٹی کے حامل ہیں۔ اور پہلے زمانے میں ہر محلے کا ایک دارہ ہوا کرتا تھا۔ دارہ کیا ہوتا تھا؟ کمیونٹی ہال ٹائپ ہوتا تھا جس میں بزرگ بیٹھ کر فیصلے کیا کرتے تھے، اور اب ہم اس سے محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہر شخص فرد واحد ہو کر رہ گیا ہے۔ اب تو کہیں نظر، اب تو مطلب محلے کے بزرگوں کی، اب تو گھر کے بزرگوں کو کوئی نہیں پوچھتا، اور مشاورت کو اتنا پسند کیا گیا جب فرد واحد فیصلہ کرتا ہے، اور وہ بھی ینگ جنریشن فیصلہ کر رہی ہے آج کل۔
تو ان کے وہ سمجھ نہیں ہے, وہ دانش مندی نہیں ہے ان میں, وہ اپنے ذاتی مفاد کو ہر ایک مد نظر رکھے گا, جس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ فیصلے غلط ثابت ہو رہے ہیں. اور ناظرین یہ بڑی اہم باتیں ہیں جو اس وقت ہم ڈسکس کر رہے ہیں. میں نے بھی کچھ دیر پہلے کہا تھا کہ جہاں لڑکی والوں کا یہ معیار ہوتا ہے کہ لڑکا اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو, اس کے پاس بہت سارا مال و اسباب ہو, کسی بڑے اچھے عہدے پہ, یا اس کا اپنا بزنس ہو, یا کسی بڑی اچھی فرم میں کام کرتا ہو, لڑکا خوش شکل بھی ہو, اسی طرح لڑکی کے حوالے سے بھی دیکھا جاتا ہے. تو اس حوالے سے ہمارا دین ہماری کیا رہنمائی کر رہا ہے؟ چلیں گے محترمہ سعدیہ انصاری صاحبہ کی طرف. جی سرش, جو بہن نے میری ابھی سارا بیان کیا, اس کے علاوہ جو میں بات جس کی طرف توجہ دلانا چاہتی ہوں ناظرین کی, وہ یہ ہے کہ انسان آج کے دور میں جو اس قدر مختلف قسم کے عجیب و غریب قسم کے عقائد کے لوگ جب چاروں طرف بس رہے ہیں, تو میری نظر میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ عقیدہ دیکھنا چاہیے دوسرے کا کہ کیا ہے, کیونکہ یہ بھی ایک خاندان کے اندر کھچاؤ کا سبب, کیونکہ یہ ایک لڑکا لڑکی کی شادی نہیں ہے, دو خاندانوں کے بیچ میں ہے. تو لہٰذا یہ پہلا میرے حساب سے یہ فرسٹ پریفرنس ہے. نیکی اور تقویٰ بے شک اپنی جگہ ہے, لیکن آج دو رخا پن شخصیات کے اندر اتنا زیادہ آ گیا ہے کہ آپ یقین جانیے کہ جھوٹ اور دھوکے کی بنیاد پر رشتے ہو رہے ہیں. یعنی دکھایا کچھ اور جاتا ہے اور بعد میں وہ کچھ اور نکلتا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ لڑکی والوں کو یا لڑکے والوں کو ایک تو عقائد کا اپنا بہت اس چیز کا خیال رکھنا ہے, کیونکہ بچوں کو بھی یہ سکھانا ہے کہ ان سے ایک نسل چلنی ہے. یہ ایک بہت بھاری کمٹمنٹ ہے نکاح. نکاح کے خطبے کا ترجمہ ان آیات کا جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے مخصوص اس کے لیے چنی نکاح کے خطبے کے لیے, ان کو بیان کرنا بہت ضروری ہے بچوں کو. اس بھاری ذمہ داری کا دوسرے بچوں کو یہ بیان کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ کوئی ایونٹ نہیں ہے. تیسری بات یہ کہ تم سے جو نسل چلنی ہے, ایک بات سمجھو اس بات کو کہ جو نسل تم سے چلنی ہے تمہیں اس طرف نظر اپنی رکھنی ہے, نہ کہ تم اس کے جو ہے خوبصورتی پر اور لمبا چوڑا اور دبلا اور گورا ان سب کی طرف تم جاؤ. یہ ساری چیزیں تربیت میں شامل ہوتی ہیں. اچھا, جب آپ نے وہ تربیت نہیں کی تو اب آپ ایک اپنے طور کے اوپر بہت خوبصورت زندگی کا ساتھی آپ نے ڈھونڈ لیا, لیکن اس کی سیرت اتنی کالی سیاہ نکلی بعد میں. اچھا, کس سے بھی سن رہے ہیں دن اور رات جو ہے. میں آپ کی بات کو مزید آگے لے کے چلتی ہوں. ناظرین, بہت اہم گفتگو جاری ہے, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں وقت ہوا ایک مختصر سے وقفے کا. پروگرام میری پہچان میں کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین, آج ہم بات کر رہے ہیں رشتہ طے کرتے وقت کیا دیکھنا چاہیے. ظاہر ہے جس طرح کہ بھی ہم مستقل گفتگو کر رہے ہیں کہ دو خاندانوں کا ملاپ ہو رہا ہوتا ہے, دو لوگ نہیں, دو خاندان مل رہے ہوتے ہیں. اور اس وقت جس لڑکا اور لڑکی کی شادی ہو رہی ہوتی ہے اس کے بارے میں پوری آگہی کرنا, جاننا بہت ضروری ہے. یہ میچ کرنا اس وقت بہت ضروری ہو رہا ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک ایسی بچی کی شادی کسی ایسے شخص کے ساتھ کر دیں کہ جو بہت آزاد ذہن, آزاد خیال ہو, اور وہ بچی جو ہے اس گھر میں جا کے ایڈجسٹ نہ کر سکے, تو معاملات کچھ اور ہی شکل اختیار کر لیتے ہیں. پھر اس کے علاوہ عقائد کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ جب نہیں مکس ہو رہے ہوتے تو تب بھی معاملات بہت خراب ہو رہے ہوتے ہیں. اور بہت ساری چیزیں جہاں خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مالی معاملات جو ہیں وہ بہت زیادہ سامنے ہیں. بچیوں کا پڑھ لکھ جانا زیادہ, یہ آج کل کے دور ہم تو کہتے ہیں بچوں کو پڑھنا چاہیے, بچوں کے لیے تعلیم ضروری ہے, لیکن اس تعلیم کے زیور کو کیوں اس طرح سے سامنے رکھ دیا گیا کہ آج بچیاں اتنی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے گھروں میں, اپنے والدین کے گھروں میں بیٹھی ہیں اور ان کے لیے مناسب رشتے نہیں ہیں. اسی طرح لڑکوں کا بھی حال ہے. یہ صرف خواتین کا ہی نہیں, مردوں کے ساتھ بھی یہ معاملات ہیں. ایسے بہت سارے مرد حضرات بھی ہیں کہ جو بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو گئے, ان کو اپنے مد مقابل وہ خواتین نہیں ملی تو انہوں نے شادیاں نہیں کی. تو یہی بات ہم کر رہے تھے اور محترمہ سعدیہ انصاری اپنی بات کو مکمل کریں گی, پھر ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جی, پہلی چیز تو میں عقیدہ کہہ رہی تھی. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیے آپس میں ہم لوگ بس بچوں کی شادیاں کرنے میں اس قدر کچھ ایسی کیفیت میں ہوتی ہیں, والداؤں کو میں نے دیکھا ہے, زیادہ تر والدین کو بھی, کہ وہ بس مناسب رشتہ, بس مناسب رشتہ. آپ ان کے گھروں میں آنا جانا بہت ضروری ہے, ان کی جینز دیکھنی ہے, ان کے گھر کا ماحول دیکھنا ہے. آپ کو صرف دعوت کے اوپر بلایا جائے تو آپ جائیں مت. دیکھیے یہ بہت دھوکے باز دنیا ہو گئی ہے اس وقت. میں بالکل حقیقت کی بات کر
کر رہی ہوں آج کل. جھوٹ کے چہرے پیچھے انہوں نے اس کے پیچھے کیا کچھ ہوتا ہے, یہ سب جتنا زیادہ مل جل سکتے ہیں. اور پھر یہ دیکھا جائے اس گھر کے اندر نماز کا کتنا اہتمام ہوتا ہے, حرام اور حلال کی کمائی کا بھی کانسیپٹ جو ہے وہ. اچھا یہ بات مزید ہم آگے بڑھائیں گے. ہمارے کالر ان کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم. السلام علیکم. سوری بہت دیر سے ویٹ کر رہی تھی, میں معذرت خواہ ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ پروگرام میں دوبارہ شامل ہوں گی تو ہم آپ کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. رشتہ کرتے وقت کن باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے؟ جی تو بس میں یہی عرض کر رہی تھی کہ دیکھیے جینز سب سے بڑی چیز, بھاری ذمہ داری. پھر یہ جینز اور ان کی جو ہیریڈیٹری پرابلمز ہیں ان کو بھی نظر میں رکھا جائے. اس گھر کا ماحول وقتاً فوقتاً جا کے دیکھا جائے. وہ لڑکا یا لڑکی, لڑکی تو خیر زیادہ تر اندر ہی ہوتی ہے, لیکن لڑکے کو دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس کے قول اور فعل کے اندر تضاد آپ کو نظر آ جاتا ہے جب آپ جتنا ملتے ہیں. تو اس سے پہلے ہرگز نہ کریں, مطلب نہ جھونکیں. اچھی طرح پرکھ لینا بہت ضروری ہے کیونکہ آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے. میں آپ کی طرف آؤں گی. پہلے ایک دور تھا کہ جب لڑکوں کو بہت پڑھایا جاتا تھا اور لڑکیوں کو گھر کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ اتنا واجبی پڑھایا جاتا تھا کہ بھئی انہوں نے تو جا کے سسرال ہی دیکھنا ہے اور وہاں پہ سارے معاملات. آج معاملہ بالکل برعکس ہے. اس صورتحال پہ کیا کہیں گی آپ؟ دیکھیں نبی کریم علیہ السلام کا ایک ارشاد مبارکہ ہے قریشی عورتوں کے بارے میں. آپ نے ان کی 3 خوبیاں بیان کی کہ وہ اونٹوں پر سوار ہوتی ہیں, وہ بچوں پر شفقت اور محبت رکھتی ہیں, اور تیسری جو خوبی کہ وہ اپنے شوہر کے مال کی نگہداشت کرنے والی ہوتی ہیں. اب ان 3 خوبیوں کو آپ مد نظر رکھیں تو یہ تینوں خوبیاں ایک دینداری میں آتی ہیں عورت کی, کہ بچوں پر شفقت اور محبت سے پیش آنا اور ان کا خیال رکھنا. تو ایک باقی لوگوں کی بنسبت قریشی عورتیں زیادہ خیال رکھتی ہیں. میرے آقا نے ان کی اس خوبی کا ذکر فرمایا. اسی طرح شوہر کے مال کی حفاظت کرنے والی, اس کی نگہداشت کرنے والی ہیں. تو یہ سیکٹر بھی دینداری میں آ گیا. پھر آپ دیکھیں تو حضرت اسما کی وہ مشہور حدیث مبارکہ, اس سے پہلے کہ آپ یہ حدیث مبارکہ بیان کریں ایک کالر ان کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں حمیرہ ملتان سے بات کر رہی ہوں. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. حمیرہ آپ سناؤ کیسے ہو؟ اللہ کا شکر ہے. اچھا آپ کا جو موضوع ہے اس کے حوالے سے میں 2 سوالات کرنا چاہوں گی. پہلا سوال یہ ہے کہ جو آج کل ماحول چل رہا ہے, نہ لڑکی والے نہ لڑکے والے دین کو فوقیت نہیں دیتے, تو اس کے رشتے پر آگے زندگی میں کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں, اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا. کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ بہت سارے جوڑے ایسے ہیں کہ کفریات بھی بک دیتے ہیں, پھر وہ ان کو ساری زندگی اس کے حوالے سے پتہ نہیں چل سکتا اور طلاقیں وغیرہ ہو جاتی ہیں. اس حوالے سے بتائیے گا کہ دین کا نہ جاننا کس حد تک اس رشتے پر اثر انداز ہو سکتا ہے. میرا اگلا کوشچن یہ ہے کہ لڑکی والے لڑکے والے اپنے جو عیوب اور نقائص شادی سے پہلے جو چھپاتے ہیں, کیا ایسے رشتے آگے فیوچر میں قائم رہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یقیناً حمیرہ آپ جب بھی پروگرام میں شامل ہوتی ہیں بہت پازیٹیو سوالات کے ساتھ, اور آج بھی آپ کے دونوں سوالات وہ ہیں جو اس وقت معاشرتی انتشار اور جو اس وقت تمام معاملات ابتر ہوئے ہیں ان کو ظاہر کر رہے ہیں. کیونکہ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ جب رشتہ کیا جا رہا ہوتا ہے تو بہت سارے عیب اور نقص جو ہیں وہ چھپا لیے جاتے ہیں. اچھا جی, میں چلوں گی محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ کی طرف. جی بات ہو رہی تھی سیرش کی گھر گرہستی کو بہتر انداز سے چلانے کی, اور میں بات کر رہی تھی اس حدیث مبارکہ کی جو بہت مشہور ہے کہ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاریہ ایک خاتون ہے جو آئین نبی کریم علیہ السلام کے بعد کہ مرد جہاد کرتے ہیں, مرد حج پہ جاتے ہیں, مرد جمعے کی نماز پڑھتے ہیں اور عورتیں محروم رہتی ہیں, جبکہ ہم بھی ایمان لائے, ہم جبکہ بچوں کو اٹھائے پھرتے ہیں. اور میرے آقا علیہ السلام نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم گھر کی خانہ داری کو بہتر طریقے سے کرتی ہو, شوہر کا خیال رکھتی ہو, اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتی ہو, تو تمہیں جہاد کا, حج کا, جمعے کی نماز کا, جنازے کا سب ثواب تمہیں ملے گا. تو آپ غور کریں تو یہ خانہ داری اور گھر گرہستی کوئی معمولی چیز نہیں ہے. یہ جہاد اور حج کے برابر اللہ نے اسے قرار دیا ہے. مگر میں پھر کہوں گی کہ آج کا ہماری سوسائٹی کا اور ہمارا نظام زندگی ایسا ہو چکا ہے, جب آپ مڈل کلاس پر نگاہ ڈالتے ہیں جو ہماری اکثریت ہے سوسائٹی میں, انہیں اب بچوں کو پڑھانا بھی ہے, اور آپ دیکھیں تو لگتا ہے ایسا ہے کہ تعلیم کا ایک ایک لفظ ترازو میں تول کر دیا جا رہا ہے, اور اس کے دوسرے پلڑے پر آپ ڈھیر ساری مال اور دولت رکھتے ہیں تب بچوں کو پڑھا پاتے ہیں. تو ایسے میں نیوکلیئر خاندان وجود میں آ رہے ہیں. نیوکلیئر خاندان ہم ان میں کہتے ہیں جن میں میاں اور بیوی دونوں کماتے ہیں. اب عورت پر ڈبل ذمہ داریاں آ جاتی ہیں, اس نے گھر کو بھی سنبھالنا ہے اور معاشی طور پر بھی اپنے شوہر کا ہاتھ بٹانا ہے, تبھی وہ موو کر پاتے ہیں. تو ایسے میں سوسائٹی کی اور مقتدر حضرات کی یہ ذمہ داری ہے
کہ وہ ایسی سہولتیں عورتوں کو باہم پہنچائے. پھر ہمارے ہاں جب بچی کا رشتہ آتا ہے 15 سال کی ہے, وہ 14 سال کی ہے, اس کو انٹرٹین نہیں کیا جاتا, یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں بچی ابھی پڑھ رہی ہے. تو میں والدین سے یہ کہوں گی کہ جو بھی رشتہ آئے آپ اس سے ملیں, آپ اس کو جاننے کی کوشش کریں, اور اگر رشتہ مناسب ہو تو شادی میں دیر نہیں کرنی چاہیے. بالغ ہو جائے تو ہمارا والدین کا فرض بنتا ہے کہ اس کو اگلے گھر کے لیے اس کے انتظامات کی کوشش کریں. پھر یہ سوچ کہ وہ تعلیم یافتہ ہوگی, تعلیم یافتہ ہو کر ہم اسے کہیں ایسا تو نہیں کہ دین سے دور کر رہے ہیں, گھر سے دور کر رہے ہیں, خاندان کے بنانے سے دور کر رہے ہیں. ایک قول جو عام معاشرے میں پایا جاتا ہے کہ ایک بچی جب تعلیم یافتہ ہو کر ایک اچھے عہدے پر ہو جاتی ہے, اول تو اس کی شادی نہیں ہوتی, اور جب شادی ہوتی ہے تو وہ اس تخلیقی صلاحیتوں سے محروم ہو چکی ہوتی ہے, اور پھر اس کی اولاد نہیں ہوتی. تو ہم سب کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے, ہمیں جو ہمارے پاس چوائس آ رہی ہے اسی میں ہمیں بہتر کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کر لینا چاہیے. آپ ویٹ بھی کرا سکتے ہیں, ہو سکتا ہے اس وقت وہ بچہ بھی جو ہے وہ بھی پڑھ رہا ہو, یا اس کا بھی کوئی معاملہ, کیونکہ اگر وہ آپ کی 13-14 سال کی بچی کے لیے رشتہ لایا تو ظاہر ہے بچے کی عمر بھی تو اتنی ہی ہوگی نا, تو اس کو انتظار بھی تھوڑا کرایا جا سکتا ہے. تفاوت بھی ہوتی ہے, لیکن ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ اگر فرق بھی ہے عمروں میں, لڑکا تھوڑا بڑی ایج کا بھی ہے تو پھر بھی ہمیں انٹرٹین ضرور کرنا چاہیے, دیکھنا ضرور چاہیے. اب چوائس جو آ رہی ہے اس میں آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ اس چوائس میں ہمارے پاس کیا ہے. تو ایک چوائس کا بھی ٹائم ہے, آپ 20 سال تک آپ دیکھ رہے ہیں, بچی کی 20 سال تک آپ دیکھ رہے ہیں, جانچ رہے ہیں, مگر حد سے حد 25 سال کی بچی ہو جائے تو اب جو رشتہ آئے آپ دیکھیں, بھالیں اور کر دینا چاہیے. اچھا, بے جوڑ جو رشتے, ابھی جس طرح آپ نے بات کی کہ بعض دفعہ بڑی عمر کے لڑکوں کے بھی رشتے آ جاتے ہیں, میں تھوڑا سا بات کو آگے بڑھاؤں گی محترمہ سعدیہ انصاری کی طرف آتے ہوئے, کہ عمر بڑھ جاتی ہے, اکثر لڑکوں کی بڑھ جاتی ہے, تو وہ مطلب ایک ذہن میں ایک فوکس یہ کیا ہوتا ہے کہ کم عمر لڑکی سے شادی کرنی ہے, کم عمر, تو اکثر ایسی بے جوڑ شادیاں بھی بہت سارے مسائل کا باعث بن جاتی ہیں. کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ دیکھیے, زیادہ تر جو ہے بے جوڑ شادیاں ہی ہو رہی ہیں, کہیں نہ کہیں وہی میں نے جیسا عرض کی کہ کہیں جھوٹ ہے تو کہیں دھوکہ ہے, تو کہیں حرام حلال کی تمیز نہیں ہے. اب یہ عمروں کی جہاں تک بات آتی ہے تو اس کے اندر بھی اسی وجہ سے بڑی عمر کے اس سے کر دی جاتی ہے کہ وہ ویل سیٹلڈ ہوتا ہے, اس کے پاس بنگلہ ہے, اس کے پاس اچھا اسٹیٹس ہے, وہ ہائی پوسٹ کے اوپر ہے کسی آرگنائزیشن میں یا کمپنی میں. اب وہ کیفیت رہی نہیں ہے. وہی جو ہم نے اب تک جتنی بات کی اس کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ ہم آج اس دور کے اندر جتنی جدائیاں دیکھ رہے ہیں, جتنے ہم گھر ٹوٹتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, آج بھی ہمیں ہوش نہیں آ رہا کہ ہمیں کس. میں ایک بات کلیئر کر دوں ناظرین کو. ناظرین, یہاں بے جوڑ شادی کی جو بات ہو رہی ہے وہ 5 یا 10 سال لڑکے کی عمر کا بڑا ہونا کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے, اتنا تو عام طور پہ ہوتا ہے. لیکن یہ وہ بے جوڑ شادیاں ہیں کہ جہاں پہ اگر لڑکے کی عمر 40-45 سال ہے اور لڑکی کی عمر بالکل 18-20 سال ہے, تو میں اس حوالے سے بات کر رہی ہوں کہ جہاں عمر کا بہت زیادہ فرق ہوتا ہے. ہاں, اور یہ زیادہ تر دیہی علاقوں کے اندر زیادہ تر یہ کیفیات دیکھنے کے اندر آ رہی ہیں. وہاں بھی پھر وہ جائیداد کا اور زمین کا, اور وہ دیکھیے نا, انسان دنیا میں اس قدر گرفتار ہو گیا ہے کہ وہ اپنی آگے کی جو نسل ہے اس کے لیے سوچ ہی نہیں رہا ہے. والدین کو دیکھیے, وہ نہ تربیت میں سوچ رہے ہیں, اسی طرح سے مال اور دولت والے, زمین جائیداد والے, وہ اس طور کے اوپر نہیں سوچ رہے ہیں. وہ نقصان دہ ہے آگے چل کے. دیکھیے, عورت جو ہے مطلب وہ والدین کے دباؤ کے اندر آ کے اگر شادی کر بھی لیتی ہے, آگے چل کے وہ اتنی ایک ذہنی اذیت میں ہے کیونکہ دگنا فرق بہت زیادہ ہو جاتا ہے, بہت زیادہ ہو جاتا ہے, بہت زیادہ. تو یہ درست نہیں فی ہے زمانہ نہیں, یہ درست نہیں. آپ کی طرف آؤں گی. آپ کو یاد ہوگا کل ہماری ایک کالر تھی بنگلہ دیش سے جنہوں نے بتایا کہ ان کی شادی بہت چھوٹی عمر میں کر دی گئی, ٹھیک ہے نا. تو رشتہ طے کرتے وقت یقیناً ان کے معاملات کو نہیں دیکھا گیا, کہ ایک ایسی جگہ ان کو بیاہ دیا گیا کہ جہاں وہ اس وقت ان تمام رشتوں سے بھی محروم ہے. کیا کہیں گی ایسے رشتے کرتے وقت کن چیزوں کا ذہن میں؟ ایک کالر ہے, ان کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی, میں مسز سعید فیصل آباد سے بات کر رہی ہوں. جی مسز سعید, کائنڈلی جلدی کال پک کر لیا کریں. اچھا, چلیں ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم دھیان رکھیں گے. بات کیجئے. اور مجھے ریکویسٹ یہ کرنا ہے کہ ہم اکثر نا بالوں کو کہتے ہیں لوہا حرام ہے, اور کائنڈلی میرا کوشچن ذرا کہ عالمہ سے ذرا تفصیل سے پوچھ دیا کریں, کیونکہ میرا پورا دن نا میری اپروچ کہیں نہیں ہے کہ میں کسی سے پتہ کر سکوں. اور میں نے آؤٹ آف
ٹاپک کویشچن اس لیے ہوتے ہیں کہ مجھے آپ سے صرف مجھے لیڈیز سے بات کرنے کی ٹی وی میں صحیح ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بات اور کریں۔ دوسرا میرا کوشچن یہ ہے کہ بال اکثر نا کٹنگ نیچے سے کرنے پڑتے ہیں، نہیں تو وہاں سے بال خراب ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ لوہا لگانا عورت پہ حرام ہے، تو کیا ہم بالوں کی کٹنگ کروا سکتے ہیں؟ یہ کوشچن ہے۔ اور میرا سیکنڈلی کوشچن یہ ہے کہ مجھے یہ جو آپ رشتے کے مطابق بتا رہی ہیں، اب اکثر کہ اب میری سسٹر کے ساتھ خود ایسے ہوا ہے کہ دھوکے دہی سے آگے رشتہ بتا دیا ہے، 32 کا بتا دیا گیا ہے، لیکن آفٹر میرڈ ان کا 45 یعنی میرے ابو جی سے بھی ابو نکلا ہے، یہ دھوکہ دے دی گیا ہے۔ اور کہ اب اس کے ریلیٹڈ مجھے یہ جاننا ہے کہ اب ہمیں اپنے بردر کے انشاءاللہ عز و جل دیکھنا ہے، تو کیا آیا ہم میرا بھائی ذرا نا غصے کے ریلیٹڈ ہے، تو کھانے پینے کے متعلق ہمیں کہ اس لڑکی کو دیکھنا پرکھنا جائز ہے کہ حوصلے والی لڑکی با صبر والی ہو، یہ دیکھنا جائز ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، اس کا جواب مطلب آپ یہ جاننا چاہ رہے ہو کہ ہم کہیں جا کر کسی کی بیٹی کو ریجیکٹ کریں اس بات پر کہ بھی اس میں صبر نہیں ہے، اس میں تحمل نہیں ہے، اس حوالے سے چونکہ ظاہر ہے کنفیوژن کا شکار ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مسز سعید، آپ پروگرام میں شامل ہوئے، آپ کے سوالات کے جواب دوں گی۔ میرا خیال ہے میں کالرز کے سوال کے جواب کی طرف ہی آ جاؤں۔ ہم بات کر رہے تھے جو ہماری کل کی کالر تھیں اس رشتے کے حوالے سے، کیا کہیں گی اس قسم کے جب رشتے ہو رہے ہوں کہ جب بچیاں بیرون ملک یا شہر سے باہر یا اس طرح بھی آئی جا رہی ہوں تو اس وقت کیا خیال رکھنا چاہیے؟ دیکھیں سہرش، اللہ رب العزت نے یتیموں کے مال کے حوالے سے بھی فرمایا فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، کہ جب ان میں اہلیت تم پاؤ تو بنیادی سوال یہ ہے کہ جب مال کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ اہلیت ہو تو تب مال ان کے حوالے کرو، تو یہ تو ایک پوری قوم، ایک پوری خاندان، ایک نسل کی امانت داری ہے، تو جب تک دونوں میں اہلیت نہ پائی جائے۔ اب میں اہلیت کی بات کیوں کر رہی ہوں کہ یہ ایک خاص عمر سے متعلق نہیں ہے، اگر بچی گھر میں بڑی ہے تو اس میں احساس ذمہ داری زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اگر چھوٹے بہن بھائی ہیں، اور اگر بچی سب سے چھوٹی ہے تو اس میں وہ احساس ذمہ داری دیر سے آئے گا، یہ ایک پریکٹیکلی ایک تجربوں کی بات ہے۔ تو اس لیے بنیادی بات یہ ہے کہ اس میں اہلیت و شادی کی ذمہ داریوں کو اٹھانے کی دونوں میں، اور یہ اہلیت پیدا کس نے کرنی ہے؟ والدین کی ذمہ داری ہے۔ بالکل، ایک اللہ نے تو اسے صلاحیت عطا کی ہے، ہم نے اس صلاحیت کو نکھارا ہے یا نہیں؟ تو جہاں تک ایک بچی کے کان میں ڈالا جاتا ہے کہ اسے دوسرے گھر جانا ہے، یہاں سے اپنے حالات کو درست کرو، تو یہ صرف اتنا جملہ کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں اسے تیار کرنا ہے کہ وہ کل کی ماں ہے، اسے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آج کی ماں اپنے کردار پر نظر ڈالے، اپنے آپ کو بدلے، کیونکہ بچہ اسے دیکھ رہا ہے، وہ صرف اس کی بات نہیں سن رہا، وہ اس کو آبزرو کر رہا ہے، اور بچے کی مشاہداتی حصے اتنی تیز ہوتی ہیں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، بالکل، اور وہ بیٹا ہو یا بیٹی دونوں کے لیے، کیونکہ بیٹے بھی کل کو بہو لے کے آنی ہے۔ پھر سر ایک اور چیز ہے کہ ہمارے ہاں یا تو خاندانی نظام بالکل ٹوٹ کر رہ گیا ہے، یہ افراد بکھر کے رہ گئے ہیں، وہ اپنے خاندانوں سے جڑا رہنا پسند نہیں کرتے، اور اس کی کئی وجوہات ہیں، اور دوسری طرف جہاں خاندانی نظام موجود ہے وہ مؤثر نہیں ہو رہا، وہاں بے جوڑ یا تو رشتے بنا دیے جاتے ہیں یا پھر بچیوں کو گھر ہی بٹھایا جاتا ہے، کیونکہ لڑکے باہر شادیاں کر لیتے ہیں اور لڑکیوں کی شادیاں اس طرح سے باہر نہیں کی جاتی کہ ہمارا خاندان یہ، ہم خاندان سے باہر شادیاں نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے رشتے طے نہیں ہوتے اور بچیاں اسی طرح سے رہ جاتی ہیں، پھر یا پھر جائیداد کی چونکہ وراثت کا مسئلہ آ جاتا ہے، تب بھی اس سے محرومی کا شکار بچیاں ہی ہو رہی ہوتی ہیں۔ اچھا، بہت کم وقت رہ گیا، میں چاہوں گی کالرز کے جوابات بھی دیں۔ دین کو فوقیت نہیں دی جاتی رشتہ طے کرتے وقت، تو کیا مسائل سامنے آتے ہیں؟ جی، جب دین کو فوقیت نہیں دی جاتی رشتہ طے کرتے وقت تو شیطان بہت جلدی اس رشتے کے درمیان میں آ جاتا ہے، اور ایک حدیث مبارکہ ضرور سناؤں گی کہ شیطان ہر روز جو ہے شام میں وہ اپنے چیلوں کے ساتھ جب جمع ہوتا ہے تو وہ چیلے سب بتاتے ہیں کہ ہم نے آج انسانوں کے ساتھ یہ کیا اور وہ کیا، جو چیلا اس کے اندر سے یہ کہتا ہے کہ آج ہم نے میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی ہے، تو وہ شیطان جو ہے بڑا وہ اس کو گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے تو نے جو ہے وہ بہترین کام کیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب ان چیزوں کی فوقیت نہیں ہوگی تو پھر گھر ٹوٹیں گے، بکھریں گے، پھر وہ بچے سفر کریں گے، اگر بچے پیدا ہو گئے ہیں تو وہ بچے آگے نسل سفر کرے گی، یہ گھر ایک عجیب و غریب کیفیت کے اندر شکار ہوگا۔ ایوب بن قیس چھپا لیے جاتے ہیں، جیسے انہوں نے بتایا کہ 35 کا بتایا لیکن بعد میں وہ 45 کے نکلے، جبکہ ان کی بہن چھوٹی تھی، تو اس صورتحال میں اتنا بڑا ایک سماجی کانٹریکٹ نہیں ہے نکاح، ایک دینی فریضہ مقدس کانٹریکٹ ہے، اس کی بنیاد سچائی پر رکھیں، اور اگر آپ نے
پہلی اینٹ ہی غلط رکھ دی تو پوری عمارت ٹیڑھی کھڑی ہوگی. تو اس لیے سچائیوں کی بنیاد پر ایک دوسرے کو سچ بتاتے ہوئے ایک دوسرے کو قبول کروائیں. اگر قبول کرے تو اس کی بنیاد سچائی پر. اچھا ایک آخری میں سوال کا جواب دے دیں کیونکہ یہ دھوکے کا بھی تقریباً اسی میں آ گیا ہے تاکہ سچائی کی طرف چلیں. بالوں کو لوہا لگانے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ کیونکہ بالوں کو لوہا لگانا انہوں نے کہا حرام ہے, تو کیا وہ جو نیچے سے ہم بال کٹواتے ہیں اس کے بارے میں کوئی حرج نہیں ہے سہرش. میں نہیں سمجھتی, میں نے نہیں کوئی اس طرح کی حدیث مبارکہ میں نے نہیں پڑھی, میرے علم میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور میں اپنے ثوابدید پر کہہ رہی ہوں کہ کاٹوا لیں, کوئی حرج نہیں ہے, پردہ کرتی ہوں. یہ بات یہ ہمیں بھی بتائی گئی ہے کہ اس کی ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے لوہا لگانے والی بات کی, تو آپ بے فکر ہو کے اپنے بالوں کو نیچے سے کٹوا سکتی ہیں, کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی, اگر کہیں غلطی ہو تو ضرور میری تصحیح کر دیجیے گا. پروگرام ہم اپنے اختتام کو پہنچ گیا. ہم نے کوشش کی کہ رشتہ طے کرتے وقت کن چیزوں کو دیکھنا چاہیے اس مختصر وقت میں ہم اس کو آپ تک پہنچا سکیں, لیکن میں جانتی ہوں بہت ساری چیزیں پس پردہ رہ گئی ہوں گی. انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ جب کبھی اگلے پروگراموں میں آئیں تو ان کو بھی آپ کے سامنے لے کے آئیں. جو چند چیزیں مجھے سمجھ میں آئی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے پروگرام کا اختتام کروں گی. اپنے مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرتے ہوئے اور اپنی پوری ٹیم کا بھی بہت شکریہ ادا کرتے ہوئے اس پروگرام کا اختتام کرنے جا رہی ہوں. کوشش کریں کہ جب شادی کریں تو سب سے پہلے اپنا دین, اپنا مسلک, اس کا بہت خیال رکھیں. دوسری بات یہ کہ بچے اور بچی دونوں کا دیندار ہونا تو جہاں ضروری ہے وہاں پر ان کا تربیت یافتہ ہونا بھی ضروری ہے, یعنی ان کی تعلیم کے ساتھ ان کی تربیت کو بھی فوکس کریں. چہروں سے زیادہ سیرت پر فوکس کیا کریں کیونکہ سیرتیں اچھی ہوں تو چہرے خود بخود خوبصورت ہو جاتے ہیں. اور جہاں تک بات ہے کہ ہر کسی کو شوق ہوتا ہے کہ اس کے گھر خوبصورت بیوی آئے, وہاں پر لڑکیوں کو بھی شوق ہوتا ہے کہ ان کے شوہر خوبصورت ہوں. تو دونوں طرف کا جو ہے موازنہ کیا کریں اور ہر چیز کو بیلنس لے کے چلیں اور آنے والی کو بہو نہیں بیٹی سمجھیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت سارے معاملات خود بخود سالو ہو جائیں گے. اور بیٹے کو داماد سے زیادہ بیٹا بنا لیں تو وہ بہت زیادہ اچھا ہوگا. تو انشاءاللہ تعالیٰ رشتہ طے کرتے وقت پھر دو خاندان جڑیں گے جو ایک اچھے گھر کو سامنے لے کر آئیں گے, جن سے ایک اچھی نسل سامنے آئے گی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے امان میں رکھے, آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اور ہاں ایک بات بہت ضروری کہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو معاف کرنا سیکھیں. جب ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں معاف کریں گے تو یقین جانیے گھر کا ماحول ویسے ہی بہت اچھا ہو جائے گا. اور وہ نقائص, وہ عیوب جو اس وقت چھپا لیے گئے تھے, اگر اب چونکہ رشتہ ہو چکا ہے اب اس کا کوئی فائدہ نہیں, تو کوشش کریں کہ اب ان کو فراموش کریں اور اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں اور آگے اپنی نسل کے لیے ان چیزوں کے لیے الرٹ ہو جائے. بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا, اور پروگرام میں اگر کسی بھی قسم کی غلطی ہو تو اس پہ آپ سے معافی کی طلبگار ہوں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. آپ سے ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ ملاقات. تب تک کے لیے فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.